اچھا سر، اس کے بعد آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں بڑا پھیلا کر تقریباً 250 پارے بن جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کے حالات سے آگاہ کیا گیا. ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی تعلیمات اور قوم اور صورتحال کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں. ٹھیک. ایک تو وہ نبی رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، جو ان کی اپنی قوم تھی، لیکن اولاً وہ رسول تھے فرعون کی طرف، اس لیے کہ جب کوہ طور پر وہ گئے ہیں اپنے خیال میں راستہ پوچھنے کے لیے یا بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے، تو ایک دم آواز آ گئی کہ میں تیرا رب اللہ ہوں، جوتے اتار دو تو پاک وادی میں ہو. پھر وہ ساری گفتگو ہوئی، اور پھر کہا کیا، اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بغاوت پر سرکشی پر اتر آیا. صحیح ہو گیا ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی بعثت تھی موسیٰ علیہ السلام کی. صرف فرعون کو ٹارگٹ کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا فرعون کو جا کر، اور اسے آخرت سے ڈرایا، یعنی یہ الفاظ جو کہ تم وہ جو پچھلے پیغمبروں والے الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے اس میں، لیکن وہ ساروں کا خلاصہ وہی ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اور یہ میرا بھائی ہارون بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں. اور صاف صاف پہلی ہی نشست میں کہہ دیا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل منتقل ہوئے تھے مصر، جی اب وہ ان کی اولاد پہلے تو ان کی حیثیت پیرزادوں کی تھی، بڑی ان کی شان تھی، ٹوریں تھیں ان کی، لیکن اس کے بعد جب بادشاہت بدل گئی کسی دوسری خاندان کی، فرائنہ کی حکومت آ گئی، تو فرائنہ نے پھر ان کو غلام بنا لیا اور ان سے بیگار لیا جانے لگا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں. یعنی قرآن مجید کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی بیان ہوئی ہے. ایک سورۃ طٰہٰ، دوسری سورۃ قصص.